السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ معزز ناظرین، مسائل قربانی کی 9ویں نشست آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ مسئلہ نمبر 9۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو مسائل قربانی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسئلہ ہے، کیا گٹ کے پیسے سے قربانی جائز ہے؟ دراصل سماج اور معاشرے میں کسی تنظیم کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے گٹ کی شکل میں خواتین کو بیاج پر، سود پر کچھ اماؤنٹ دیے جاتے ہیں مکانات بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ گٹ پر پیسہ لیتی، حالانکہ وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے نا۔ بڑی تیزی سے سماج اور معاشرے میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ عورتیں کم فہم ہوتی ہیں، بے سمجھی کا کام کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے سہولت ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہم مسلم عورتوں کو بیاج میں، سود میں ملوث کیا جا رہا ہے، بیاج میں پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے کہا وحل اللہ البیع، اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا۔ وحرم الربا، اور سود کو، بیاج کو حرام قرار دیا۔ اور بیاج کسی بھی شکل میں ہو تو عورتیں بڑی خوشی سے گٹ کا پیسہ حاصل کرتی ہیں، اور وہ پیسہ لے کر کے بعض عورتیں تو اپنے شوہروں کو دے دیتی ہیں، اور بیچارہ جوا میں، سٹا لگانے میں سب ہار جاتا ہے۔ اور کچھ بیچارے جو ہے بہت ہی ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، تو وہ ہارتے نہیں بلکہ اپنے گھروں کی تعمیرات میں پیسہ صرف کرتے ہیں۔ اب قربانی کے ایام چل رہے ہیں، عورتیں گٹ کا پیسہ لے کر کے اپنے شوہر کو دیتی ہیں، قربانی کا جانور منگاتی ہیں اور اس سے قربانیاں کرواتی ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا، اس پیسے سے، وہ پیسہ ہی سرے سے حرام ہے، کیونکہ بیاج کی ایک شکل ہے، نام بدل دیا گیا۔ اب اگر بولا جاتا ہے بیاج پر پیسہ دے رہے تو آپ نہیں لیتے، تو اس کو گٹ کا شکل دے دیا گیا۔ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ مسلم خواتین کو اس جرم میں پھنسایا جا سکتا ہے، اس جرم کا شکار بنایا جا سکتا ہے نا۔ تو گٹ کی شکل میں پیسہ لے کر کے، اور یہ سب شرک اور اس میں سود اور بیاج میں ملوث کیا جاتا ہے۔ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں حرام ہے۔ سود کی، بیاج کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نام بدلنے سے حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نام بدل دیا تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں، سود سود ہی ہے، بیاج بیاج ہی رہے گا۔ اور بیاج کی میں نے بتایا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ بیاج کی ایک شکل ہے، صرف نام بدلا گیا، اور نام بدلنے سے حلال نہیں۔ شراب کو اب شربت کہہ دیں گے تو کیا شراب حلال ہو جائے گا؟ نہیں، شراب شراب رہے گا، اگرچہ آپ اس کو شربت کہیں، کولڈ ڈرنک کہیں، یا بیئر کہیں، یا اور کچھ بھی، کوئی بھی اس کا نام بدل لیں، اگر وہ شراب ہے، شراب کی علامت، شراب کی خوبی، شراب کی صفت اگر اس مشروب میں پایا جاتا ہے تو مشروب حرام ہے، اگرچہ نام آپ نے بدل دیا۔ ایسے ہی کسی بھی نام سے آپ سود لے لیں، بیاج لے لیں، اگر اس میں بیاج کی علامت، بیاج کی صفات پائی جاتی ہے تو حرام ہے۔ پیسہ لے 10 روپیہ دے کر کے اس پر 2% بیاج لینا ہے نا، کتنا بھی پیسہ دے دو، 1%، 2%، 5%، 30% مہینہ وائز جو ہے پر منتھ اس پر بڑھا کر کے پیسہ لینا، وصولی کرنا، یہی تو بیاج ہے، یہی بیاج ہے۔ اگر 10 روپیہ دے کر کے آپ سے 10 ہی لیا جا رہا ہے تو یہ قرضہ، یہ بیاج نہیں ہے، یہ مدد ہے آپ کی۔ اگر اس طریقے سے کیا کہیں مل رہا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر 10 روپیہ دے کر کے اس پر 50 پیسہ بھی زیادہ لیا جا رہا ہے، 1 پیسہ بھی زیادہ لیا جا رہا ہے تو بیاج ہے، اور بیاج کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ لہٰذا گٹ کے پیسے سے قربانی کرنا، مسجد میں پیسہ لگانا، وہ ہے کسی بھی نیک کام میں پیسہ لگانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس پیسے سے قربانی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو مسائل قربانی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔